اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تعجب ہے کہ آج جو امپورٹنٹ تھا جتنا کلاس، تو آج تعداد اتنا ہی کم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رحم کر۔ دیکھیں، دوپہر کی کلاس میں جو بات ہو رہی تھی اس کے متعلق سے ہم کو قرآن سے حوالہ دینا تھا، لیکن اس وقت جو آپ کو بتایا تھا کہ کیفیت کچھ اور تھی اور تھوڑا سا ہم دیکھا نہیں تھا، تو اس وقت میرے پاس نہیں تھا، لیکن ابھی ہم وہی دیکھ رہے تھے بیٹھ کر۔ دیکھیں، ایسے تو بہت جگہ اور بھی اللہ نے فرمایا ہوگا، لیکن باضابطہ طور پہ سورۃ البقرہ میں جو ہے نا یہ حکم نازل ہوا ہے کہ اللہ کا یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا، کیا کچھ، ینفقون، خرچ کریں۔ ایک منٹ آنے دیجیے سب کو یار۔ تو جو کچھ بھی یہ کام جو ہے نا، یہ جو ہم بتا رہے تھے وہ ریلیٹڈ ٹو، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے مطلب ایک نیکی ہے تو چلو دماغ لگا کے، نہیں، قرآن کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، خیر سے مراد یہاں پہ مال نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے، یعنی مال کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ مال مطلب مال پہ تو بات آتی ہے کیونکہ خرچ کرنے سے مراد مال ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ ضروری نہیں کہ مال پہ ہی یہ بات لے لیں۔ اگر اللہ کو صرف مال کی ہی طرف اشارہ کرنا تھا اس آیت میں، جیسا کہ ترجمے میں آپ کو مال ہی ملے گا اکثر، تو اللہ مال ورڈ یوز کر لیتا، ٹھیک ہے۔ تو خیر از سم تھنگ براڈ، زیادہ فصیح اور بلیغ ورڈ ہے خیر، سمجھ آ رہی بات۔ مال جو ایک چیز ہے کہ وہ آپ کو مال سے مال ایک خرچ کرنے والی چیز، خیر میں مال بھی انکلوڈ ہے، لیکن مال میں تمام خیر ہے یہ انکلوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خیر کا ترجمہ اگر مال سے کریں گے تو یہ آدھا ادھورا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو خیر کو خیر ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جواب دو، قل، کہہ دو کہ ما انفقتم من خیر، ٹھیک ہے، جو جواب دو کہ جو بھی خیر تم خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، جو بھی تم بھلائی خرچ کرو گے، ہم ابھی بھلائی کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنَ، سب سے پہلے کس کا الفاظ ہے؟ اپنے والدین، ٹھیک ہے، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قرابت دار۔ اب اقربین میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ قریبی کون ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے دور پہ، اس سے دور پہ، اس سے دور پہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاج، ٹھیک ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے قرآن کس طرح سے کہہ رہا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ٹھیک ہے، یعنی سبیل کا بیٹا مراد، یعنی مطلب راستے کا پار کرنے والا، یعنی مطلب مسافر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، وہ تمام چیزیں خیر جو ہے، تم جو خیر خرچ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے نمبر پہ آئیں گے تمہارے والدین، والاقربین سیکنڈ نمبر پہ تمہارے قرابت دار، والیتامہ یتیم تھرڈ نمبر پہ، والمساکین، یہ جو مساکین کا سسٹم جو ہے یہ آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کو فورتھ پوزیشن پہ آتا ہے قرآن کے مطابق، قرآن کے فتوے کے اکارڈنگ چوتھی پوزیشن ہے اس کی، لیکن ہم اسے سب سے فرسٹ پوزیشن پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نا اس کو نہیں کرنا ہے، یا یہ کہ آپ والدین کو کریں تو کوئی فقیر آ رہا ہے تو اس کو دے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ نہیں، فقیر اور غریب اور جو مانگنے والا اسی کو دینا ثواب ہے،
ٹھیک ہے، یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کوئی چیز دینے کا ارادہ آئے، سب سے پہلے کچھ خرچ کرنے کا ارادہ آئے، سب سے پہلے کچھ بھلائی کرنے کا ارادہ آئے، سب سے پہلے کوئی خیر کی جو ہے نا خواہش ہو رہی ہے، سب سے پہلے کوئی خیر کا مشورہ دینا ہے، سب سے پہلے کوئی نیکی کا مشورہ دینا ہے، تو سب سے نمبر 1 پہ کون آئیں گے؟ فللوالدین. ٹھیک ہے، تو یہ خیر میں وہ تمام تر چیزیں چھپی ہوئی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ مال سے لے کے تمام بھلائیاں جو بھی آپ سوچ سکتی ہیں، جو آپ اپنی ذات کے لیے چوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان سب سے زیادہ بہتر کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں سب سے بھلائی پہلے سوچتا ہے، اور سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے وہ انسان کے اندر فطرت بنائی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ اپنے بارے میں جو بھی بھلائی سوچتی ہیں، جس طرح سے سوچتی ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو بھلائی سوچتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے سوچتی ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے دوسرے کے ساتھ یہ کرنا ہے، وہی بھلائی. ٹھیک ہے، ویسے ہی کرنا ہے ایٹیچیوڈ. اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا کہ سب سے پہلے فللوالدین، دوسرے نمبر پہ والاقربین، تیسرے نمبر پہ والیتاما، اور چوتھے نمبر پہ والمساکین، اور پانچویں نمبر پہ وابن السبیل. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تو آپ کو بھلائی کی بات ہو گئی کہ بھلائی یعنی آپ کو دیکھیں بولتے بولتے ذہن سے بات نکل گئی، کیا بولنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو بھلائی کی کوئی بھی بات، جیسے بات جو ہے آپ کو اگر شیئر کرنی ہے، خرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے، سجیسٹ کرنی ہے کچھ بھی، تو آپ نے یہ لازماً کیا کرنا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ لے کے چلنا ہے اس طرح سے. سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام اپنی ذات والی جو بات ہے نا، وہ بھی ذات ذرا دائرے اسلام میں رہے. ٹھیک ہے، وہ نفس کی خواہش والی بات نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خیال رہے. اور یا پھر جس کے ساتھ بھی کرنا ہے، والدین کے ساتھ، اقربین کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، وابن السبیل کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کرنا ہے. مقصد کون ہوگا؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، سیدھی بات، اللہ کی رضا. اللہ کی مخلوق کا دکھ دور کریں گے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیں گے، اللہ کی مخلوق کو دو بولی سے خوش کریں گے، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہیں دیں گے، اللہ کی مخلوق کو اچھا مشورہ دیں گے. یہ تمام تر چیزیں کریڈٹ اللہ کو جائے گا. ٹھیک ہے، کریڈٹ کس کو جائے گا؟ اللہ کو جائے گا. کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بھائی، یہ خوش کرنے کا حکم جس نے دیا ہے اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ یہ سوچنا ہے، یہ آپ کو فیلنگ کر کے یہ کرنا ہے، ورنہ اگر آپ نے کچھ بھی ذرا سے نیت میں بگاڑ پیدا ہوئی سب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اخلاص نیت ہر چیز میں شرط ہے، یاد رکھیے گا. اب جہاں بات آتی ہے کہ انسان ہے کچھ مشورے کی، مشورے میں اکثر یہ ہوتا ہے، مشورے میں اچھا بھلائی کا مشورہ دینے میں یہ بات، اور پھر آپ کو پیسہ خرچ کرنے میں، یہ دو سچویشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو سچویشن ہی کو ہم لے کے بول رہے ہیں، لیکن آپ اگر کوئی اور تھرڈ سچویشن ایسی بنتی ہے تو آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے. لیکن یہ دو سچویشن میں زیادہ ہوتا ہے. کیا زیادہ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ مشورہ دینے کی جب بات آتی ہے تو انسان جو ہے بعض دفعہ کہ انسان جو ہے نا وہ مطلب ایسا کرتے ہیں لوگ. اب آپ اپنے اوپر مت لیجئے گا، مطلب ہر طرح کے انسان ہے نا، تو ہمیں آپ کو ایک مطلب یہ کہ بچ جائیں، یا پھر یہ کہ سترک ہو جائیں، یا پھر ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو وہ والے فیز میں لا دے، ہے نا. تو بات جان لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ کہ آپ کو مشورے میں کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے لیے بہتر مشورہ کرتے ہیں، اور دوسرے کو جو نا اس کو اس کے طرح سے مشورہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ آپ کو ملتا ہے دیکھنے کے لیے مسلمانوں میں. دوسری بات یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ آپ کو مال کی جب خرچ کرنے کی جو بات آتی ہے، یا یہ کہ مال سے ریلیٹڈ کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے، تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہرگز وہ جو ہے نا دوسرے کو پسند نہیں کرتے. یہ ہم سب کو سان نہیں رہے ہیں ایک ہی میں، موسٹ آف دا مسلمان ایسا کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اندر بھی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کہیں یہ بیماری ہمیں آگے لگ تو نہیں جائے گی. تو لیٹس بی کاشیس والی بات، بس اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو یہ جو ہے کہ آپ کو مشورہ دینے میں انسان ایسا کرتا ہے، اور آپ کو مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے. مال میں آپ کو ایسا نہیں کہ صرف مال پیسہ نہیں، مال سے جو بھی ریلیٹڈ بات ہو گئی، مال سے آپ کوئی چیز خرید کے دے رہی ہیں، یا مال ہی ڈائریکٹ دے رہی ہیں، کوئی بھی چیز مال سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو پنپتی ہے وہ سب اس میں انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے، انسان کیا کرتا ہے اپنے لیے کچھ اور، دوسرے کے لیے کچھ اور. ٹھیک ہے، کپڑا لینے کی بات اب دیکھ لیجیے، اکثر ہوتا ہے ایسا کہ انسان کپڑا لینے کی بات آتی ہے تو دوسری کوالٹی کا، یا پھر ہے نا اپنے لیے چلو نا نوکرانی ہے تو وہ اس کے حساب سے نہیں. آپ نے سمجھنا ہے اس لمحے کو، ایک دم اس وقت وار جو شیطان کا ہے نا اس کا گلا اڑا دینا ہے تلوار کی، ایمان کی تلوار سے، کہ آپ نے فور این انسٹنٹ خود کو نوکرانی سمجھنا ہے اس وقت.
آ رہی بات سمجھ میں کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم اگر نوکرانی ہوتے اور یہ لڑکی جس کے لیے ہم کپڑا لینے جا رہے ہیں یہ میری جگہ پہ ہوتی اور ایسا سوچتی جیسا کہ ابھی ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میرے دل پہ کیا گزرتی، ٹھیک ہے، اسی وقت سوچیں. اور ایک دم جب آپ سوچیے گا نا تو دھڑ سے جواب آپ کو اندر سے آ جائے گا، کیونکہ ضمیر تو مرا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضمیر تو مرا ہوا نہیں ہے، تو اندر سے آواز آ جائے گا نہیں یہ جو ہے انصاف ہم نہیں کر رہے ہیں، سیم اپنے لیے جو پسند کریں گے، بلکہ میرا دل نہیں بھی کرے گا نا، جو سب سے بیسٹ والا لگے گا نا، دل کرے گا کہ کاش ہم بھی لے لیتے، ہم اپنے لیے سب سے پہلے اس کو دے دیں گے کہ موقع ہی نہیں ملے نفس کو جو ہے نا کہ کچھ تم دوسرا سجھاؤ گے ہم کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم تم کو موقع ہی نہیں دیں گے. ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ مومن کو نا کوئی برا خیال نہیں آئے گا، یہ تو آپ سوچئے ہی مت. یہ نفس کی جنگ نا پوری زندگی کی ہے، یہ ابلیس کی جنگ نا پوری زندگی کی ہے، ٹھیک ہے. کوئی کتنا بھی ولی اللہ بن جائے، کوئی کتنا بھی زیادہ بچ بچا کے چلتا رہے، لیکن یہ نفس کے اندر خواہش کا پنپنا اور ابلیس کا ہر حربہ کا وار کرنا یہ آخری سانس تک رہے گا، ٹھیک ہے. تو بی کاؤشس والی بات، ایسا نہیں کہ آج ہو گئے تو ولی اللہ تو میرا دل ہو گیا، اب نہیں، اب تو کوئی چیز پسند آتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، اب تو کوئی خواہش نہیں، یہ وہ کچھ نہیں سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس خواہش میں آ کے کچھ اور جو ہے نا ابلیس چال چل دے، ٹھیک ہے. تو اس لیے سترک، ٹھیک ہے. مومن تقوی کا جو ہے نا تلوار لے کے ہر وقت ہے نا تانے رہے گا ابلیس کے سامنے کہ خبردار جو ہے تم نے کوئی ہے نا بات ایسی کی، کوئی اسٹیپ لیا، کوئی کھچڑی پکڑی ہو تمہارے دماغ میں، ٹھیک ہے. یا یہ کہ نفس کے سامنے ہے نا ایمان کی تلوار لے کے لنگی تلوار جو ہے نا ہمیشہ چلتا رہے گا. آری بات سمجھ میں؟ تو آپ نے لازماً کرنا ہے. تو یہ دو کام میں اکثر ہم لوگ کر دیتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے خود اپنے آپ کو بس اس مقام پہ رکھ کے دیکھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اور پھر جو خیال آتا ہے نا پھر آپ کے ذمے جو ہے آپ کا ضمیر آپ کو خود کہہ دے گا کہ کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس وقت نہیں کہے گا نفس کہ آئے گا بھی خیال نا، تو نفس کہے گا نہیں چھوڑو نا یار، مطلب ٹھیک ہے اچھا ہی دے دینا، بس تھوڑا سا کم پیسے والا چلے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آپ نے اس وقت نفس کی بات کو نہیں سننا ہے، ٹھیک ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ میرے نبی کا قول ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو حکم بھی ہے، تو یہ آپ کو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے طور پہ بتا ہی دی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عام طور پہ بیماریاں ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. خود کو اس کے مقام پہ رکھ کے دیکھ لیں، اور پھر جو ہے نا پھر سوچ لیں کہ ہم اگر رہتے اس کی جگہ پہ تو کیا کرتے، ہم اگر رہتے اس کی جگہ پہ تو کیا مشورہ دیتے، ٹھیک ہے. بس یہ سارا کچھ ہو جائے گا کلیئر. تو یہ لازم جو ہے نا کرنا ہے. تو یہ آپ کو فلیل والدین، سب سے نمبر 1 پہ والدین آئیں گے. کوئی بھی خیر، کوئی بھی بھلائی جو آپ اپنی ذات کے لیے سوچ رہی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو، کوئی آرام سے ریلیٹڈ ہو، کوئی اچھی مطلب کھانے سے ریلیٹڈ ہے، واٹ ایور، خیر میں وہ تمام تر چیزیں آ گئی جو دنیاوی اعتبار سے ہیں یا اخروی اعتبار سے، جن کا نتیجہ اچھا، جن کا آؤٹ کم اچھا، جن کا آپ کو جو بھلائی کہلاتی ہیں، جن کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے، اس دنیا میں بھی پازیٹیو نکلتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا رزلٹ پازیٹیو نکلے گا. وہ تمام تر سٹیپس جو لیں گی آپ اپنی ذات کے لیے، وہ آپ سب سے نمبر 1 پہ والدین آتے ہیں ان کے لیے لیں گی، دوسرے نمبر پہ اقربین آتے ہیں، یتامہ 3rd نمبر پہ، مساکین اس کے بعد، وابن السبیل اس کے بعد، ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے سے جان لیجئے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی بھلائی کرنے جا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے بنتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ دین پھیلانے کی بھی بات بول رہی ہیں، بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے نمبر پہ کون آئے گا؟ اپنی ذات، ٹھیک ہے. اپنی ذات پہ اپلائی کریں، اپنی ذات پہ اپلائی ہو گیا تو پھر جو ہے نا جو قرآن نے جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے کریں، ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ طریقہ ہوگا. اچھا، اب یہ جو بتا دیا، اس کے علاوہ اچانک سے کوئی اگر اٹھ کے آ جاتا ہے، تو بیچ میں اچانک سے کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے، فور سپوز میرے کو تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے خیر جو ہے سب سے پہلے والدین کو بتاؤ، پھر آپ کو اقربین کو بتاؤ، پھر یتامہ والمساکین وابن السبیل. ہو سکتا ہے یہ 5 کیٹیگری کے علاوہ کوئی اور 6ٹھی کیٹیگری اچانک سے آ جائے آپ کو بیچ میں، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کے پہلو کو رکھتے ہوئے دماغ میں اس کو نہیں بولے نہیں تم تو ابھی لسٹ میں نہیں آ، تو سب سے پہلے ہم والدین، اقربین، یتامہ، مساکین وابن السبیل کر لیں گے، اس کے بعد نہیں. وہاں پہ آپ کو ایز این انسٹنٹ وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ہے نا یہ آپ کو اللہ ہی کی طرف سے آ گیا، یہ اللہ ہی کی طرف سے آ گیا، تو آپ نے اس وقت ہیلپ کرنی ہے. لیکن جب ارادے والی جو بات ہوتی ہے نا کہ کرنا کیسے ہے، تو پھر وہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ اسٹیپ، یہ اسٹیپ، یہ اسٹیپ، ٹھیک ہے. اچانک سے کوئی آ جائے تو ایسا نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ اسٹیپ کو ہی اپنا کے وہ نہ بولیں گے نہیں بھائی تم ابھی جاؤ، ابھی ہم وہ سب نہیں کیا، اسٹیپ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیا ہے، تو نہیں، وہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں جب باقاعدہ کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے کوئی خیر کا، تو پھر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن سمجھا رہا ہے کہ اس طرح سے کرو، پہلے ان کے ساتھ کرو، پھر ان کے بعد کرو، پھر ان میں ڈھونڈو، پھر ان میں ڈھونڈو، نہیں ملے تو پھر اس کے بعد جو تم کو بہتر لگے، جن کو جو ڈیزرو لگے کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہنے کے یا کرنے کی، تو پھر ان کے ساتھ کر دیں، ٹھیک ہے.
سمجھ آئی بات؟ تو یہ آپ کو خلاصہ ہو گیا تمام بھلائی کو خود کی ذات میں پنہا کرنے کا اور خود کو لگانے کا اور دوسرے تک پھیلانے کا. بلغوا انی ولو آیہ میں یہ تمام تر چیزیں شامل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف دین پھیلاؤ اور وہ ساری چیزیں، خیر وہ بھی ایک طرح کی خیری ہے، وہ بھی خیر ہی پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تمام تر جب ہم آپ کو بول دیا کہ مومن کا ہر فعل عبادت ہے تو مومن وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا اور دوسرے کے لیے وہی فعل جب وہ بتائے گا یا کر کے دے گا تو کیا وہ عبادت نہیں ہوگا؟ کیا وہ عبادت نہیں ہوگا؟ بہترین عبادت. یہی تو زندگی ہے، یہی تو آپ کو کمائی ہے، یہی تو بزنس ہے اللہ کے ساتھ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ بس خلاصہ کلام ہے، ٹھیک ہے. تو بس آپ نے اگر یہ جو ہے نا پن پوائنٹ سمجھ لیا تو پھر آپ کو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ بھلائی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے مرا نہیں ہے، ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے بھائی. اور جو ہے بھلائی جو ہوگی وہ فطرت اس کو ایکسیپٹ کرے گی. نہیں بھائی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات کے لیے بہت اچھے سے ہے نا، وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ٹھیک ہے. نہیں، بے شک یہ انسان جو ہے اپنی نفس پہ وہ پوری طرح سے اس کو پتا ہے کہ مطلب ہم کتنے پانی میں ہیں. انسان اپنے آپ کو خوب اچھے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کے ساتھ وہ خود اپنی ذات کے ساتھ جب کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو اچھا فیل ہوگا اندر سے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو جان رہا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز میں کتنے پانی میں، کتنا غلط کیا ہے، کتنا اچھا کیا ہے. پلس ہم یہ کام اگر کریں گے تو میرے کو خوشی ہوگی اور یہ کام نہیں کریں گے تو میرے کو تکلیف ہوگی، یا یہ کام کریں گے تو میرے کو تکلیف ہوگی. آری بات سمجھ میں؟ یہ سب کچھ پتا ہے. سیم چیز وہی اپلائی کر دینا دوسرے کے ساتھ بس، ٹھیک ہے. اور آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ پہلے کس کے ساتھ، پھر کس کے بعد، پھر کس کے ساتھ، پھر کس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس بیچ میں کوئی اگر آ جاتا ہے جو ضرورت مند ہے تو تم اس کے ساتھ بھی کر دو، موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے. وہ بھی اسٹیپ لے لو. یہ بھی اچانک سے اللہ ہی کی طرف سے آ گیا ہے آزمائش بن کے تمہارے لیے، ٹھیک ہے. وہ بھی حدیث یاد کر لیں گے ہم کہ وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح سے کہ اللہ قیامت کے دن ایک انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے خرچ نہیں کیا، اس طرح سے کچھ الفاظ ہیں. تو وہ بولے گا یا اللہ نہیں میں نے تو مجھے کیسے، تو مطلب کچھ ایسے بات ہے یاد نہیں آ رہی ہم کو، لیکن ہم جیسے خلاصہ کلام بتا رہے ہیں اپنی زبان میں کہ وہ اللہ مطلب اس سے شکایت والی بات کہ تجھے مال دیا تھا تو نے خرچ نہیں کیا، میں تیرے پاس آیا تھا. تو بولے گا یا اللہ تو تو الغنی ہے، تو میں بھلا میرے پاس کیوں کر آیا مطلب دنیا میں اس طرح سے، تو محتاج نہیں ہے. تو اللہ بولے گا کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں آیا تھا تیرے پاس. تو بولے گا ہاں وہ تو آیا تھا. تو وہ تو پھر ایک طرح سے مطلب میرے ہی طرف سے تو گیا تھا، وہ میرے ہی حکم پہ تو تیرے پاس گیا تھا، میں نے ہی تو اسے بھیجا تھا کہ تو ہے نا اس کے لیے ضرورت مند کے لیے جو ہے نا تو ایک ذریعہ بن جا. ہمیشہ جب بھی کوئی ضرورت مند ہو نا بڑھ کے نا اس کی چاہیے کہ ہے نا وہ ہم اس کو ہے نا اس کا کام کر دیں، بڑھ کے یہ نا خواہش اور بڑھ کے یہ نا اپنی ہے نا نفس کو ٹرین کیجیے، ٹھیک ہے. کہ لپک کے فاستبقوا الخیرات، بھلائی میں سبقت کرو، ٹھیک ہے، لوکا لوکی، ٹھیک ہے، کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جو ہے نا اپنے زیادہ سے زیادہ وقت کا جو ہے نا بہترین استعمال کر لیں. ہو سکتا ہے اگلے لمحے جو ہے موت آ جائے. کسی انسان نے ایک مثال ہم دے رہے ہیں، بالکل جو ہے میرا ایکسپیرینس ہے، ذاتی ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے ہم آپ کو بول رہے ہیں. کسی انسان نے میرے کو بتایا کہ ماشاءاللہ اچھے اللہ نے دولت دیا ہے بہت زیادہ، ماشاءاللہ دیندار بھی اور دولت بھی. تو وہ جو ہے کیا نام ہے اچانک سے ڈرائیو کر رہے تھے وہ، تو ڈرائیو کرتے ہوئے میں کسی کا کال آیا، مطلب ٹھنڈ کا موسم تھا تو کسی غریب کا کال آیا ہوگا کہ بھیا سو میرے نا یہ مطلب بلینکٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہے نا میرے کو اگر دے دیتے ہیں تو پیسہ یہ وہ. تو بولیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم آفس جا رہے ہیں تو ہم تم کو پہنچ کے انشاءاللہ کر دیتے ہیں جو کچھ بھی مطلب جو انہوں نے بول دیا دلاسا لاسا دے کے، اس کے بعد بولا ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے. تو وہ بیچارہ کال رکھ دیا. یہ بندہ کیا بولتا ہے کہ جب میں نے کال رکھا تو میں نے گاڑی سٹاپ کی اور اچانک سے میرے کو ایک خیال آیا اور میں اس وقت خود کو اتنا ذلیل فیل کرنے لگا. انہوں نے بولا کہ مجھے یہ خیال آیا اللہ کی طرف سے کہ تو نے یہ اپنے آپ سے توقع کیسے کر لی کہ میں آفس جاؤں گا اور آفس جا کے جو ہے نا اس کو یہ مطلب پیسہ ٹرانسفر کرنا یا جو کچھ بھی کروں گا. تو اتنا بڑا متکبر کیسے ہو گیا کہ دولت میری اور اس کو استعمال کرنے کا جو ہے نا مہلت تو اپنی عقل چلا کے مانگ رہا ہے. جب میں نے بھیجا کہ میری دولت ہے، جیسے باپ بولے کہ بیٹا پیسہ تم کو رکھنے کے لیے دیا تھا لاؤ، تو بولے نہیں ابا شام میں دیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو بھائی دولت میں نے دیا اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی آئی کیو چلا کے جو ہے نا آفس جا کے نا اس کے بعد پے کر دوں گا. نیت اچھی ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے. تو اتنا دیر دے گا، اتنا وقت دے گا؟ کیا تجھے خبر ہے کہ تو یہاں سے وہاں تک آفس جانے کے لیے موت نہیں آ جائے؟ تجھے پتا ہے؟ یہ تجھے بتا دیا فرشتے نے آ کے کہ تجھے موت نہیں آئے گی.
تو وہ جو ہے نا اتنا زیادہ شرمسار ہوئے اور انہوں نے بولا کہ یہ میں نے تو بڑا یہ متکبر والا کام کر دیا، یہ میں تکبر والا اتنا تکبر والا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ میری دولت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری دولت میں نے کمائی لیکن اللہ ہی کے لیے ہے نا، اللہ ہی نے مجھے دیا نا، مجھے اللہ نے ہاتھ پیر اگر نہیں دیا ہوتا، صلاحیت نہیں دی ہوتی، اتنا ہنر نہیں سکھایا ہوتا تو میں کیوں کر کما لیتا، ٹھیک ہے۔ فوراً سے توبہ کیا اور اسی وقت گاڑی روک کر جو ہے نا انہوں نے پیمنٹ کیا ہے، وہ جو سارا پروسیجر کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے بچنا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے موومنٹ نہیں دینا ہے کہ نا اگلے لمحے میں ٹھیک ہے کر دیں گے، نہیں، اسی ٹائم کیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اپنا کام کرے چھوڑ کر کیجئے، ہاں ضرورت کا کوئی کام ہے کہ بالکل اسی وقت ہوگا تو بھلے وہ ٹائم دے دینا اور پھر وہ اپنا کام نپٹا لینا کہ بعد میں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کام ہے جو بعد میں ہو سکتا ہے یا یہ رک جائیں تو ہو سکتا ہے، فوراً سے سٹاپ کر کے جو ہے نا وہ نا اس کا کام پہلے کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اس میں سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی، میرے کو بھی سب سے پہلے تو اس میں میرے کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ نے والدین کا سایہ جو ہے نا ہم لوگوں کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ والدین جیسے آواز دیتے ہیں نا، ضرورت ہوتی ہے تب نہ آواز دیتے ہیں، تو فوراً سے اس وقت جو ہے نا کو مطلب یہ کام کو اپنے سٹاپ کر کے جو ہے نا والدین کی بات کو سننا چاہیے۔ اری بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ فہرست جو ہے ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثر و بیشتر کا جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ والدین ہاں آ رہے ہیں کر کر کے انسان جو ہے نا ٹال دیتا ہے، اسی وقت سٹاپ کر کے فوراً سے جائے، یہ ہے اصل میں جو ہے نا خدمت گزاری، اور یہ ہے اصل میں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم۔ آ رہی بات سمجھے؟ اکارڈنگ ٹو قرآن، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک دم اسی وقت آپ ٹھیک ہے کہہ کے بھی کوئی برائی نہیں کر رہی ہیں، آپ کے دل میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہے کہ ہے نا آپ ہے نا وہ نہیں نافرمانی والی بات، جھنجلانا والی بات تو بالکل بھی نہیں، یہ تو بالکل گناہ ہے اور بڑا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہے بھی جو ہے نا وہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ والدین نے آواز دے دی، اگر جو ہے آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اسی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہیں اور اٹھ کے جانا ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے ہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جانا ہے بس اٹھ کے، ٹھیک ہے، ہاں آ رہے ہیں بولنا ہے اور ساتھ میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہاں آ رہے ہیں اس میں دیر نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً سے، تو اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی خیر ہے، بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آواز دی تو ہم ضرورت مند ہیں تبھی نا آواز دی، تو فوراً سے جو ہے نا ہم ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو اطاعت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہ اسی کے اکارڈنگ ہو رہا ہے نا معاملہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی بھلائی آپ ان کی ضرورت کو پوری کرنا چاہتی ہیں نا، ان کی باتوں کو سننا چاہتی ہیں نا، تو یہ بھی بھلائی ہے نا ایک طرح کی، تو فوراً سے جائیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تو جھڑپنا یا جو کچھ بھی کرنا یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ 5 انسان کے ساتھ تو نہیں، قطعا نہیں کرنے کا حکم ہے یہ جھڑپنا یا پھر برا بلا بولنا۔ کلاس کرنے میں بھی، ہاں بالکل، ہاں کلاس کرنے میں بھی چلے جائیے، وہاں پہ جو آپ کا چھوٹے یا پھر کچھ بھی بعد میں کور کر لیجیے۔ ایک آزمائش آ جاتی ہے انسان کے بیچ میں، کوئی نہیں، آزمائش تو آئے گی، پریشانی تو ہر چیز میں ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ آسانی سب چیز میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اٹھ کے چل جائیے۔ ہاں صرف نماز کی حالت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان نماز وہ جو ہے نا توڑ نہیں سکتا، ہاں پھر وہ بھی آپ کو جو ہے نا کوئی اگر بہت ضرورت ہے ان کو، تو سنت جو نماز ہے یا نفل نماز ہے وہ بھی توڑنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر دیکھ لیا کہ کچھ ایک دم ہی پرابلم آ گئی ہے، بہت ضرورت زیادہ ہی ہے کچھ، تو سمجھ آ رہی بات؟ اب سنیے میری بات، یہ جھڑپنے والی جو بات بول دیا نا، ذرا ہم اس کو بھی ایکسپلین کر دیں۔ فللوالدین، والدین کے ساتھ جھڑپا جھڑپی بالکل نہیں، والاقربین، رشتہ دار کے ساتھ جھڑپا جھڑپی بالکل نہیں، والیتامی، جھڑپا جھڑپی بالکل نہیں، والمساکین، جھڑپا جھڑپی بالکل نہیں، وابن السبیل، سبیل میں آپ کو مسافر بھی آ جائے گا، وہ آپ کو مہمان بھی آ جائیں گے، سب کچھ، یہ 5 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ جھڑپا جھڑپی کا حکم نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اخلاق کے دائرے میں جو ہے نا، بد اخلاقی تو کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ خاص طور پر ان کے بارے میں جو ہے نا، کیونکہ آپ کو من خیرین کہہ رہی ہیں آپ، ہے نا، کیا ان کے ساتھ بھلائی کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ کو جھڑپنے کا حکم جو ہے نا یہ قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ فللوالدین، والدین کے ساتھ بالکل بھی نہیں۔ اقربین، رشتہ دار کے بارے میں حکم آ گیا کہ وہ تمہارے ساتھ برائی کریں گے، تم کو ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، وہ تمہارے ساتھ برائی کریں اگر تم کو ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، یعنی اقربین کا اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ اسٹریس دیا گیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوٹیشن ہے کہ ایک گھر جس میں آپ کو قطع تعلق دھڑیلے سے ہوتا ہے، قطع تعلق سمجھ رہی ہے نا، رشتہ داروں میں ناچاقی،
ٹھیک ہے، ناچاقی ہونا، بات چیت نہیں، منہ پھلاول، یہ وہ دس دیٹ، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے، یہ نہیں کہنا کہ ایک برا ہے اور ایک اچھا، دونوں اس میں شامل ہیں، قطع تعلق ہے ہی نہیں اچھی چیز، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ نہیں کہہ رہے کہ ایک اچھا ہے تو وہ نہیں، وہ یہ سلام کلام بند ہو گیا تو وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، جی نہیں، قطع تعلق ہے ہی نہیں ہے جائز، آ رہی بات سمجھیے گا، اس کو تھوڑا ڈیپ ہے۔ ایک وہ گھر جس میں قطع تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے ناچاقی ہے، منہ پھلاول، یہ وہ دس دیٹ، وہ بہت نمازی گھر ہے، روزے دار گھر ہے، بہت متقی و پرہیزگار گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ، اور ایک گھر وہ ہے جس میں رشتہ داروں کا بڑا جو ہے احترام کیا جاتا ہے، آپس میں میل ملاپ ہے، کوئی اگر بول بگ بھی دیتا ہے تو برداشت کر لیا جاتا ہے، اور بیچارہ وہ جو ہے فرض ادا کرتا ہے، اتنا زیادہ نوافل وغیرہ کا پابند نہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شخص جو ہے نا غضب کا شکار ہے، اللہ کے غضب میں ہے وہ، جو رشتہ دار کے ساتھ تعلق اچھا نہیں کر رہا اور فرائض بھی ڈھال رہا ہے اور نمازی بھی ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے، آری بات سمجھ میں؟ اتنا زیادہ امپورٹنس ہے، پتہ ہے کیوں؟ سب چیز میں آپ کو بتائیں ایک چیز، ہم سب چیز میں جو ہے نا سب سے زیادہ اللہ ناراض جو ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے جب انسان کے اندر یونیٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، ایک تائید جہاں ڈسٹرب ہوتی ہے نا، وہ فعل سے اللہ بہت غصہ کرتا ہے، بہت زیادہ نا، مطلب طیش میں آنے والی بات ہے وہ کام، وہ حرکت، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اقربین کے ساتھ اگر ہم منہ پھلاول کریں گے نا، تو ہم یہ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر رشتہ دار کے ساتھ تعلق اچھا نہیں کیجیے گا نا، تو وہ آپ کو باہر والا جو ہے نا، وہ بھی آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہوگا، ٹھیک ہے، جو اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکا، وہ غیر کے ساتھ کیا اچھا رہے گا، ٹھیک ہے، تو اپنے اخلاق کو بہتر تو کرنا ہے، پلس یہ بول دیا گیا کہ اقربین اگر تمہارے ساتھ برا بھی کرے تو بھی تم کو ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پلس یہ کہ آپ کو حدیث ایک نہیں ہے، بہت ساری ہے، 2-3 حدیث ہم کو جو ہے نا، مطلب جس کا مفہوم ہم کو پتا ہے، اگر ہم اپنی زبان میں سمجھائیں آپ کو، تو کہ ایک کے بارے میں ہم کل ہی پرسوں پڑھ رہے تھے، جس کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ بہترین صدقہ، اچھا فارم آف صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے جو آپ کو بغض و عناد آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ امت نے، میرے نبی نے ایک حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور یہ جوڑنا آپ کو ہوگا، یہ نہیں کہ اگلا انسان جوڑے، ٹھیک ہے، وہ انسان سے توقع نہیں کیجئے، ٹھیک ہے، اگلا بدلے گا نہیں بدلے گا وہ اس کے ذمے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل کب پھرے گا، ٹھیک ہے، ہم اس کے طاق میں رہیں، اس کے فراق میں، کہ وہ ڈھلے اور یا وہ معافی مانگے، وہ جھکے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، آپ نیکی پہ ہیں، آپ ہی جو ہے نا حق پہ ہیں، ہم جان رہے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے، اللہ جان رہا ہے نا، اللہ جان رہا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیں اللہ پہ، ٹھیک ہے، آپ جھک جائیں، آپ کے جھکنے میں عزت کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، آ رہی بات سمجھ میں؟ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہو جائے گا، کہ ایک جو ہے نا روٹھا ہوا انسان تھا، اپنے رشتہ دار، خونی رشتہ دار تھا، اس سے جڑ جائے گا رشتہ، ٹھیک ہے، اس سے تعلق اچھا ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا، تعلق اچھا بحال ہونے میں انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، پھر جو ایک قسم کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن سے یہ والا ہوتا ہے کہ بالکل ہی وہ شر انگیز ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کو گنہگار بھی ہیں، پھر ٹھیک ہے، تو گنہگار بھی ہیں، تو پھر ایسے گھر سے تعلق نہیں توڑنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ قطع تعلق از سم تھنگ ڈفرینٹ، قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی اس سے سلام کلام سے بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، ایسا کرنے کا حکم کسی کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ گنہگار سے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، مسلمان ہے نا، مسلمان ہے تو آپ کو سلام کلام کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں شامل رہنا ہے، بلکہ ان کی مدد کی اگر ضرورت آئے تو دشمنی کو سامنے نہیں لے آنا ہے کہ ارے اس سے تو میرا جنگ تھا، یہ میرا نہیں دی سے پیسہ، اور یا پھر یہ کیسے ایسے تو ہم اس کے ساتھ کائے بھلائی کریں، نہیں کرنا ہے، ان سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کو بھی نہ پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے یہاں اگر کٹگھرے میں چلا گیا نا معاملہ تو یہ بہت بڑا انصاف والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک مثال کے طور پہ کسی بیٹی کے دل پہ اگر یہ بات لگتی ہے کہ اس کے والد جو ہیں اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ وہ مطلب ریئلی میں زیادتی کرتے ہیں، ایک بات بول رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ اس کی بات کو نہیں سننا، یا یہ کہ وہ حق پہ رہتی ہے اس کے باوجود بھی اس کو نا برا بھلا کہنا، رشتہ داروں میں اس کی بدنامی کو ایک نہیں 4 لگا کے بولنا، اس طرح سے کوئی حرکت ہوتی ہے، مان لیا سپوز دیٹ، دنیا کسی چیز سے خالی نہیں ہے، ہم مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب کی والد کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ لڑکی یہ کہتی ہے، جواب میں کہتی ہے کہ نہیں امی، ہم جو ہے ہم خود بھی معاف کیا، ہم اللہ کے یہاں بھی نہیں پہنچائیں گے ابو کے معاملے کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ ابو سراسر غلطی پہ ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے یہاں پہنچا دیا تو اب اللہ جو ہے عین انصاف کرنے والا سزا دے دے گا، اور ہم اپنے باپ کے بارے میں نہیں چاہتے کہ میرا رب سزا دے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے رشتہ دار کے ساتھ حکم ہے، اسی طرح سے بلکہ ہم یہ بولیں گے کہ تمام بنی آدم کے ساتھ ایسے ہی انسان رویہ رکھے، آ رہی بات سمجھ میں؟
تو رشتہ دار کے بارے میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے، والدین کے بارے میں، اقربین کے بارے میں، یتیم کے بارے میں اسی طرح سے ہے، کبھی نہیں جھڑپنا چاہیے، کبھی نہیں جھڑپنا چاہیے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، جتنا اس کا بال ہے جہاں تک وہ ہاتھ رکھاتا ہے شاید اتنا بخش اللہ، کچھ بہت بڑا اجر ہے، اس میرے کو یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کے بال کے برابر پتہ نہیں شاید اجر ہے یا پھر گناہ معاف ہوتا ہے یا ایسی کچھ ہے، اللہ عالم. ٹھیک ہے، یتامہ جھڑپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ایک اور قرآن میں آیت بھی ہے، وہ سورہ اما پارہ میں بھی، کہ یتیم کو جھڑکتا ہے اور دھکے دیتا ہے اور مسکین کو نا کھانا نہیں کھلاتا، اس طرح سے ہے. اس میں ہی ہے جی، کیا نام ہے، ارے ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ٹھیک ہے، مسکین یتیم کا الفاظ ہے. ٹھیک ہے، یتیم کو بالکل ایسے جھڑپنا نہیں چاہیے. اگر غلطی پہ بھی ہے یا پھر کچھ بھی ہے تو آپ ہے نا وہاں پہ برداشت کر لیں، صبر کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے پیار سے سمجھائیں تو جھڑپنے کا حکم نہیں ہے. اسی طرح سے مساکین کے ساتھ بالکل بھی جھڑپنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ہے نا جو ہے نا مانگنے کے لیے، اس کا تو کھائے کا دھندا ہے، نہیں دیں گے، بھاگو یہاں سے، تم تو ہمیشہ آتے رہتے ہو. نہیں کرنے کا حکم ہے، نہیں دینا ہے. معاف کرنے کا حکم، بول دیجئے کہ معاف کیجئے، معاف کیجئے، اس طرح سے کہہ دیجئے، کوئی اچھا الفاظ کہہ دیجئے. جھڑپنے کی اجازت نہیں ہے قطعاً. ٹھیک ہے، اور لوگ جھڑپنا تو درکنار مارتے ہیں، آنکھ سے دیکھا ہوا ہے میرا، مارتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ آ گیا تیبارہ آ گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک خصلت پہ ہے، مانگنے کی اس کی عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مانگ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ مانگ کے آپ کا 2 پیسہ لے کے وہ کروڑ پتی ہو جائے گا یار، یا یہ کہ آپ 2 پیسہ دے دیجیے گا تو آپ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا، کہ آپ غریب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر نہیں دینا، آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو واقعی میں دھندا بنا لی سے، ٹھیک ہے، آپ کم سے کم برا تو نہ بولیں اس کو، جھڑپے تو نہیں. اور اگر سمجھانا ہے تو پیار سے سمجھا دیں کہ بھیا تمہارا ہاتھ پر اچھا ہے، تم کماؤ، تم کیوں اللہ کے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لیکن جھڑپنے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، برا بھلا بولنے کا حکم نہیں ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. آج کا دور تو ویسا نہیں رہا، لیکن پہلے کا دور باضابطہ ایسا ہوتا تھا کہ مسافر جو ہے نا اکثر جو ہے نا کہ نانا ابو اس طرح سے کرتے تھے کہ مسجد میں، جیسے کہ کبھی آگے کوئی مسافر مسجد میں رہتے تھے تو ہے نا ان کو گھر لے آنا اور پھر اس طرح سے جو ہے نا کھانا کھلا دیتے تھے اور پھر سونے کا انتظام کر دیتے تھے. تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، بہت اچھا، بہت ثواب ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، اسی طرح سے وابن سبیل میں وہ بھی آئیں گے کہ جو مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر پہ ان کے ساتھ بک جھک کرنا یہ بھی بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. مہمان اگر بک جھک کرنے والا بھی ہو تو بھی نہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے، یہ احترام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اخلاق کے حامل لوگ ہیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جو ہے نا پیش آنے کا سب سے زیادہ حکم ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ما انفقتم من خیر میں یہ ساری چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خیر جو ہے، بھلائی جو ہے، وہ آپ کو اچھا اخلاق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو تمام تر چیزیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کیجئے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے فرما دیا کہ اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تمام خیر جو بھی آپ کو ارادہ ہے، اچھی بولی سے لے کے تمام عمل سے لے کے ساری چیز. ٹھیک ہے، مال خرچ کرو، یہ کرو، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، جو کچھ بھی سب چیز آ جائے گی. پھر اس کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز اگر کچھ اور بنتی ہے تو کچھ اور بھی دیکھ لیں گے، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے یا یہ کہ آپ کو صدقے کا معاملہ تو کیا نام ہے سید کو نہیں دے سکتے، تو وہ ٹھیک ہے، ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ اگر قرآن حدیث وہ اور کچھ کلیئر کر کے بتا رہی ہے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے. ایسا نہیں کہہ رہے کہ آنکھ بند کر کے ساری چیز، مطلب کہنے کا خیر جو بھی اپنے لیے چاہیں وہی دوسرے کے لیے چاہیں، اور دوسرے میں آپ کو آ گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیا قرآن نے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں خلاصہ کلام تھا. آپ کو دوپہر کی جو بات ہو رہی تھی اس میں جو ہے نا ہم تھوڑا سا بتا نہیں پائے تھے ٹھیک سے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو یہ جو ہے نا ہم کو ایکسپلین کرنا تھا قرآن کی روشنی سے. اب بات سمجھ آئی؟ تو کوئی بھی خیر کو، کوئی بھی بھلائی کا کام کرنے کا دل کر رہا ہے، کوئی بھی اچھی چیز کرنے کا دل کر رہا ہے، سب سے پہلے جو ہے نا حقدار جو ہیں ان کے ساتھ کیجیے. ٹھیک ہے، اپنے والدین، اپنے پاس جب جب تک شادی نہیں ہوتی تو والدین ہی ہوتے ہیں نا، خود جوٹ کے خرچ کیجیے اپنے ماں باپ پہ. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم، ان کو ہے نا آسانی دینے کا، ان کے آرام کا، سکھ چین کا. والدین کا تو ویسے بھی حکم ہے بہت جگہ، لیکن خاص طور پہ خرچ کرنے کے معاملے میں تو اور کیجیے. ٹھیک ہے، کوئی نیکی کا بتانے کا دل کر رہا ہے، کچھ اچھی چیز سکھانے کا دل کر رہا ہے، کوئی اچھی چاہ رہی ہیں کہ کوئی اچھی عادت آ جاتی، میرے اندر جو آئی ہے وہ دوسرے کے اندر بھی آتی. دوسرے کو درس دینے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیے. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو دیکھیے، اپنے احباب اور اقارب کو دیکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب جو بات ہدیہ کی تھی نا، ہدیہ سے ریلیٹڈ اس ٹائم تو ہم بتایا تھا آپ کو، لیکن کچھ اور چیز تھی جس کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں ہدیہ سے ریلیٹڈ. دیکھیں، گرلس کو ہی دیں گی، ظاہر بات ہے. مرد کے ساتھ اگر معاملہ ہے تو بھائی محرم مرد ہے پھر. ٹھیک ہے، تو محرم مرد کے لیے بھی آپ کو جو سمجھ آتا ہے وہ دیجیے. لیکن
گرلس کے لیے وہ کیا ضرورت کی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ ایز اے گفٹ دے سکتی ہیں. بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ کو صرف دین کی کوئی چیز مطلب جیسے کہ کوئی کتاب ہی ہے یا دین اس میں قرآن حدیث ہی ہو تو ہی وہ آپ کو خیر کی چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیں گی نا، کوئی ضرورت اگر اس سے پوری ہوگی کسی کی تو وہ آپ کو عبادت ہی ہے، وہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ اسی میں آئے گا کہ ما انفقتم من خیرین، اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے، کہ کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے خیر میں سے، اپنی بھلائی میں سے، تو اس پہ خرچ کرو. کس پہ؟ والدین، اقربین، یتامى، مساکین، وابن السبیل. تو خیر میں آپ کو الفاظ ہی ساری چیز کا شامل ہو گیا کہ آپ کو جو بھی بھلائی لگتی ہے وہ سب تمام تر چیز. تو اس میں آپ کو مطلب ہدیے میں آپ کو وہ ساری چیز جیسے کہ گرلس جو یوز کرتی ہیں اس میں ہم بتانا چاہ رہے تھے. دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے نا پیج، تو ہم دیکھا پرانی میرے اس میں لکھی ہوئی تھی ڈائری میں، ڈائری تو نہیں کہیں گے اس کو، ایسے ہی کتاب کاپی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا، پر سال کا ہے لگتا ہے یہ لکھا ہوا، پر سال یا 2 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو جو ہے نا مطلب اس میں سے بتا رہے ہیں کچھ. دیکھیں بہت ساری چیز ہے جیسے ہم کو ہنسی آ رہی کیا کیا لکھا ہے. اللہ تمام تر مطلب ضرورت کی چیز جو ہے نا کچھ بھی آدمی دے دے گا تو فائدے مند ہے اس کے لیے. چھوٹی سی ٹاول ہے تو کیا کیا لکھا ہے، ہینکی ہے، کاؤنٹر، تسبیح، جلباب، خمار سوری مطلب نقاب، یہ سب تو ہو ہی گیا تھا. اسی طرح سے آپ کو مطلب یہ بھی ہے کیا نام ہے، اکثر پتہ ہے ٹھنڈ میں جو ہے نا بال بہت گیلا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ بال بہت گیلا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو ہیئر ڈرائر بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن اس کو استعمال صحیح طرح سے کرنا چاہیے. بال خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہر وقت اس کا ایڈکشن نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھنڈ کے موسم میں استعمال اگر کرتا ہے آدمی، ٹھنڈ میں تو ویسے بھی کم نہاتا ہے، لیکن جو ہے نا مطلب وہ کیا نام ہے بال کو پورا مطلب یہ کر کے سکھا کے، اور یا پھر اکثر جو ہے نا پرابلم پتہ ہے کب ہوتی ہے، جب جو ہے نا انسان کو پیریڈ سے نا رات میں انسان پاک ہوتا ہے نا، اور نہانا تو اسی وقت ہے، ظاہر بات ہے چاہے ٹھنڈ کا موسم رہے یا کچھ رہے، 12 بجے رات میں اگر پاکی حاصل ہوئی تو 12 بجے رات میں نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس وقت ہے نا پھر انسان کا بال گیلا وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے ہیئر ڈرائر اس وقت. ٹھیک ہے، تو ہیئر ڈرائر دے سکتا ہے آدمی. اسی طرح سے اگر آپ کو ہم بولیں تو ایک ہم کو جو میرے کو بہتر لگی وہ یہ کہ ایک کاٹن کی پینٹی جو آتی ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ تو سب کوئی پہنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہم کو جو بہتر لگی، ہم یوز کیا ہے تو اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو لائکرا کی ایک جو ہے نا آپ کو ایسے وداؤٹ کٹ شیپ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اس کے نا سائڈس میں اس کے یہ نہیں رہتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو یار، ارے سلائی نہیں رہتی. ایسا دیکھا ہے کسی نے؟ ہینڈ ریس کیجیے گا کہ وہ ایسے انر ویئر ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا سائڈ میں سلائی نہیں رہتی اور لائکرا فیبرک ہوتا ہے. بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، یقین کیجئے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے پیریڈس میں جب انسان ہوتا ہے نا تو آپ کو وہ جو کاٹن کی وہ لیتا ہے نا تو اس میں کاٹن پہ جو داغ آ جاتا ہے، کبھی ایسا اگر ہوا لیک ہو گیا ہے کچھ بھی، وہ داغ جلدی جاتا نہیں ہے. اور لیکرا پہ لینے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ لیکرا سے داغ تورت لگے گا بھی نا تو تورت ہمیں آدمی دھو لیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہت اچھی چیز ہے، اس لیے ہم شاید یہاں پہ لکھا ہے اپنے لیے جو استعمال کرنے کا مطلب وہی بات ہے جو اپنے کو پسند آئی یا اپنے کو دیکھا کہ ایکسپیرینس ہوا میری چیز کا اچھا مطلب رہا تو اس کو ہم مطلب نوٹ کر لیتے ہیں کہ دوسرے کو بتائیں گے. پھر آپ کو ٹھیونے تک والا جو اسنیکر ہوتا ہے وہ شوز کہہ رہے ساکس جو ہوتا ہے وہ بھی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کیا نام ہے کپڑے والا جوتا ہوتا ہے وہ بھی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، واٹر پروف جو ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی جو کپڑے والا جوتا ہوتا ہے بہت اچھی چیز ہے. ٹوائلٹ پیپر ہو گیا، ٹیشو، نیپکن، یہ سب رکھنا چاہیے عورتوں کو. لڑکیوں کو بہت ضروری چیز ہے، اتنا ضروری چیز ہے نا کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں آپ کو، اتنا فائدے کی چیز ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جب پیریڈس میں چیک کرنا ہے، وائٹ ڈسچارج کو چینج کیا ہو رہا ہے، کلر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو بانٹیے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا جو ہے نا معاملہ کرنے میں یہ سب کیجیے. ٹھیک ہے، خود بھی رکھیے، دوسرے کو بھی دیجیے. پھر اسی طرح سے آپ کو
ہاں ایک اور چیز ہے کہ آپ کو کبھی سلیوز جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو، جیسے کہ مان لیا کہ ایسا دیکھیں آپ کو کپڑا تو ایسا نہیں بنانا چاہیے جو آپ کو 3/4 آستین ہوتی ہے، بالکل نہیں بنانا چاہیے عورتوں کو، قطعاً نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک دم اچھی چیز نہیں ہے کہ 3/4 آستین جو بنواتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے۔ آستین جو دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں آستین جو ہے آپ کو کیا طریقہ ہوگا اس کا، اگر آپ یہ ایک چھوٹی سی نیکی اگر شروع کر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی، اور آج آپ شروع کر رہی ہیں، کل آپ کو آپ کی بیٹیاں دیکھیں گی تو آپ کو وہ دیکھ کر ان کو کوئی اچنبھا نہیں لگے گا، اس کو لگے گا کہ ایسے ہی پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی بات، کوئی اسپیشل نہیں لگے گا۔ تو وہ یہ کہ آستین جو ہے نا آپ نے کیا کرنی ہے، دیکھیں بتاتے ہیں ہم آپ کو، اگر آپ کو دکھ رہا تو یہ جو ہے نا یہ فل آستین جو ہے یہاں تک دیکھیں، آپ کو یہ چون دکھ رہا ہے آستین میں، چون دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے چون پہ غور کیجیے گا، فل سلیو ہے یہ غور مت کیجیے گا چون پہ، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کیا کہ آپ کو اوپر چڑھاتے چڑھاتے وضو کرنے میں اور نیچے لاتے لاتے وہ پورا چون سے سکڑ کے ایک دم سٹ سے اوپر چڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور 3/4 رہے گی تو اور ہاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے نا یہاں تک، مطلب یہ آپ نقل دیکھ رہی ہیں نا، نقل دیکھ رہی ہیں نا، یہ والا یہاں تک کا سائز کا ہم لوگ ٹیلر کو دیتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، کاٹن رہے یا کوئی رہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں پورا یقین ہے کہ یہ چاہے جتنا اوپر نیچے چڑھے گا یہ سیدھا ہی رہے گا فیبرک، تو اس کے بارے میں بھلے نہیں کرتے لیکن اس میں بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں احتیاطاً، ٹھیک ہے، لمبی ہی رہے گی زیادہ کیا ہو جائے گا۔ تو یہ جو کاٹن میں تو یا پھر ریون کپڑا یا جو بھی ہوتا ہے جو سکڑنے والا تو آلموسٹ کپڑا ہو ہی جاتا ہے، کاٹن ہی پہنتا ہے آدمی زیادہ تر، اور پھر یا پھر جاڑے میں جو ہوا وہ موٹا پہنتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے وہ۔ تو اوور آل ہم لوگ جہاں پہ نقل دکھایا نا آپ کو، تو وہ وہاں تک کا جو ہے نا آپ نے سائز آف دا آستین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ سکڑ کے جو ہے نا جو کچھ بھی ہوگا تو وہ ہے نا وہاں تک آ جائے گی، کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں جی، کلائی تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو آپ کی نماز کو حفاظت کرنی ہے نماز کی، ٹھیک ہے۔ تو عورت کا سطر جو ہے وہ آپ کو کلائی تک ہے، ہر حال میں چھپنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک الگ ایشو ہے کہ پھر نماز میں ہم بتائیں گے اس کا ڈیٹیل، ٹھیک ہے، اوپر سے بھی چھپا لیں گے تو چل جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غیر محرم بہت طرح کی چیز ہے، دیکھنا دکھانا بہت طرح کی بات ہو جاتی ہے، اس لیے سیف سائڈ لینا چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے یہ بالکل، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ننگا ہے انسان، اگر آدھا ہاف کا تو چھوڑ ہی دیجیے، تصور ہی نہیں ہے، لیکن اگر 3/4 بھی پہنے گا تو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا انسان خود کو ڈھالے گا نا ویسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بنیاد رکھیے نیکی کی کہ آگے چل کے بچوں کو یہ نظر آئے تو بچوں کو کوئی عجوبہ چیز نہیں لگے، وہ پسند ہی یہی کرے، ٹھیک ہے، کہ بچیاں جو ہے نا بولیں کہ مما جو ہے نا یہ پھٹا کیا پہنا رہی ہو اکثر بچیاں جن کو عادت ہو جاتی ہے پھر ان کو اگر کچھ ایسا کپڑا دو جیسے کہ بچے کا عام طور پہ ملتا ہے ڈیزائن بنا ہوا، ایک تو پتہ نہیں کیا بچے لوگ کا چلا ہوا ہے جی، یہاں پہ مونڈا کے پاس گول ایسا کٹا ہوا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، مونڈا کے پاس گول سا کٹا ہوا جو سلا فراک ملتا ہے بچے کا 2 سال 3 سال کے بچے کا، جی 2 سال 3 سال کے بھی بچے کا دیکھا ہے کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا، مطلب یہ خرافات ہے، اللہ جانے، نہیں لینا چاہیے، شروع سے نہیں لینا چاہیے ایسا کپڑا، یقین کیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں بولنا ہے کہ شیطان کو موقع دینا ہے کہ نہیں ابھی تو بچہ ہے کوئی بات نہیں چلے گا، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ بولا نا آپ کو کہ تربیت پیٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہیں سے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کو شروع سے کپڑا اچھا پہننا ہے خود بھی، تو تاکہ جو ہے نا بچوں کے لیے بھی آسانی ہو، ایک ثواب جاریہ۔ تو یہ ہو گیا۔ اب لیکن جیسے کہ مان لیا کہ کسی کی شارٹ آستین ہے، ان کے لیے ایک بات بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ یہاں کیا بولتے ہیں اس کو جی، کلائی تک نہیں چھپ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے انہیں چھپانا ہے، یا تو بڑا دوپٹہ لیں گی، یا پھر آپ کو مان لیا کہ آستین چھپ نہیں رہی، دوپٹہ بھی چھوٹا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گی، وہ سلیو والا کیا نام ہے، سلیو ملتی ہے نا، ایکسٹینڈڈ سلیو ملتی ہے الگ سے، سلیو ایکسٹینڈڈ ملتا ہے نا، وہ جو بڑھنے والا جو سمجھ آ رہی بات، تو ہاں وہ بھی ایک بہت اچھا گفٹ ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کو شیئر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ آپ نا اگر کیا نام ہے وہ یہاں تک کا بھی آتا ہے، انگوٹھا تک کا بھی آتا ہے، پھر بعض دفعہ وہ وہاں تک کا بھی آتا ہے، کیا بولتے ہیں کلائی تک کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو مان لیا کہ ایسے تو یار ہم کیا بولیں کہ مان لیا نہیں کرنا ہے، بس نہیں پہننا ہے ہاف آستین اور 3/4 یہ وہ، لیکن اگر مان لیا کہ جیسے کہ ابھی اگر کوئی چینج ہونا چاہتا ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم آئندہ سے اب نہیں کریں گے ایسا، اب ہم فل سلیو پہنیں گے، لیکن ابھی جو 3/4 اس کو کیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس کو تو پھینکے گا نہیں آدمی، ظاہر بات ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو سلیو ایکسٹینڈڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو استعمال کر کے آپ اس سے کر سکتی ہیں اور اس کو گفٹ بھی کر سکتی ہیں۔
کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا کوئی کیسے زندگی گزارا تو بھائی کم سے کم لو سلیو ایکسٹینڈر سے نماز ٹھیک کرو اپنی، ٹھیک ہے، تو پردہ کرو، تو یہ چیز ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کو اور کیا ہے، اور ضرورت کی چیز ہے، جیسے کہ کسی کو کوئی بھی ضرورت کی چیز استعمال کرنے کے لیے دے دیں گے تو وہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ ایک تو ہم آپ کو پورا پتہ ہے یہ والا ہم آپ کو نا ورک شاپ کرائیں گے انشاءاللہ، یہ جو ہم لوگوں کا جو پیریڈز کا جو مسئلہ ہے نا، پورا ہم ڈیٹیل سے ساری چیز بتائیں گے آپ کو، کہ میں آپ کو پیریڈ سے لے کے پیریڈ کے کپڑے تک کو سکھانے تک انشاءاللہ پورا ورک شاپ چلے گا وہ اطمینان سے، اور پھر جو ہے نا اس کو سیکھ کے عمل کرنا ہے، اور اتنا ایزی ہو جائے گی نا لائف، آپ یقین کریں جتنا لوگوں نے خرافات بنایا ہوا نا عورتوں نے کہ یہ یار یہ کیا ایک مطلب دے دیا اللہ نے، اور عورتوں ہی کو ساری چیز دینی تھی یہ وہ، اور ایک دم پریشان ہے دھو کے تو یہ کر کے تو وہ لگ گیا تو یہ ہو گیا، اتنا ایزی ہو جائے گا نا۔ صرف شرط یہ ہے کہ اسلام نے جیسے بتایا نا ویسے کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ سب سے بڑا گڑبڑ جو ہو گیا نا، سب سے بڑی گڑبڑ وہ یہ ہو گئی کہ دین کو ویسے نہیں سیکھا جیسے دین نے سکھانا چاہا، یعنی جیسے دین آیا تھا، میرے نبی نے جیسے سکھایا نا ویسے ہم نے سیکھا نہیں، ٹھیک ہے، وجہ جو بھی ہو لیکن ویسے سیکھا نہیں۔ ویسے سیکھتے نا تو دین آسان ہے، واقعی میں آسان ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ویسے سیکھا نہیں اور ہم بلیم کر دیتے ہیں دین کو کہ دین میں اتنی پریشانی ہے، اتنا آزمائش، اتنا وہ بدزن ہوتے ہیں، پھر اللہ سے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اور پھر منہ سے اول فول بکتے ہیں، یہاں تک کہ کفری الفاظ بھی بکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی ہوتی ہے۔ اور تو کچھ یہاں پہ نہیں ہے۔ پھر کسی کو نائٹی پہننے کی عادت ہے وہ گفٹ کیا جا سکتا ہے، نائٹی بھی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، نائٹی تو ہم کو بہت پسند ہے، لیکن شرط ہے اس میں، نائٹی بہت بیکار دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو بنی بنائی جو نائٹی ہوتی ہے، مطلب سلی سلائی کہا کہتے ہیں اس کو جی، تو وہ آپ کو بہت بیکار ہوتی ہے، اس میں جو ہے آستین تو بالکل ہی لوگ مطلب یہ رہتا ہے، لوگ کا کچھ بھی نہیں رہتا، آستین مطلب ہاف مت بولیے، مطلب وہ بنڈی رہتی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی آئی کیو لگانی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ مومن ہے نا آنکھ بند کر کے چلتا ہے، یا پھر یہ کہ نہیں بنڈی ملتی ہے تو ہم تو پہننا ہی بند کر دیں، نہیں، اگر چیز ایزی ہے میرے لیے، بلکہ اگر پریگننٹ عورت ہے تو استعمال کرے اس کو، کہ وہ پورا بہت اچھی چیز ہے، ایک نمبر پردہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، بس طریقہ اس کو پہننے کا اچھے سے پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اندر سے پجامہ پہننا ضروری ہے، پلس آستین کو الگ سے لگوانا پڑے گا۔ بھائی کوئی بھی چیز ہے حلال ہے تو تم کو ایسے ہی نوالا بن کے مل جائے تم کھا لو، کچھ بھی نہیں کرو اپنی محنت، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ جو بھی خیر کا دعویٰ کرے گا نا انسان، اللہ آزمائے گا اس میں، کہ تم خیر کا دعویٰ لے کے آئی ہو، ذرا دیکھیں آزمائیں، ٹھیک ہے، تو آزمائش آئے گی تو آپ نے عقل اپنی لگا لینی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اپنا جو ہے نا چال چل رہے ہو تو ہم اپنی چال چلیں گے، تم نے آستین نہیں لگوائی ہے تو ہم لیں گے، لیکن ہم اگر الگ سے آستین لگوا لیں گے، سمپل، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اگر نائٹی استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ آستین الگ سے جو ہے نا پورا فل سلیو کی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لمبی ہو جاتی ہے وہ، پھر آپ کو، بلکہ ہم آپ کو ایک بات بتائیں، ایک اور چیز جو ہم اپنی لائف میں ابھی ہم انکلوڈ کیا ہے وہ بلکہ بہت اچھی چیز ہے، پتہ ہے آپ لوگ کو، پہلے کی عورتیں جو ہوتی تھی عرب کی اگر بات کریں کہ کیا نام ہے صحابہ کے دور کی، یا پھر یہ بول لیں کس میں، نہیں یار فل سلیو جہاں ملتے، ہاں بہت جگہ ملتی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر نائٹی ملتی بھی ہے بہت جگہ، لیکن پتہ ہے یہاں بہار سائڈ میں یا پھر آپ لوکل جگہ میں دیکھ لیں بہت جگہ ایک دم نہیں ملتی، اور عورتیں پہنتی ہیں یار بے دھڑے لے سے ویسی والی پہنتی ہیں، اتنا خراب لگتا ہے کہ ہم کیا بتائیں، ٹھیک ہے، تو جہاں ملتی ہے اگر فل سلیو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جہاں نہیں ملتی وہاں لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا کپڑا ہی خرچ کر کے لگانا پڑے گا، کیا ہو گیا، کوئی بہت بڑی حکمت کی تو بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو نائٹی ملتی ہے نا پتہ ہے وہ ہاف ہی آستین کی ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں وہ جو ہے نا فل سلیو کے دکھا دیا تو دکھا دیا بھلے، لیکن زیادہ تعداد جو ہے یعنی کیونکہ میجورٹی ہندو کی ہے نا، تو ہندو کو دیکھ کے مال آتا ہے تو اس لیے وہ ایسا کر کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال اگر مل رہی تو بہت اچھی بات ہے کہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اگر جو مطلب یہ جن کو نہیں ملی تو ان کو کرنا پڑے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، بس وہ محنت بھی کریں گی یار، وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوں گی نا، وہ کریں گی بھی محنت، وہ بھی تو اجر میں کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہ بھی تو عبادت ہے، یا اللہ، آ رہی بات سمجھ میں، کسی چیز کو ٹینشن میں نہیں لینا ہے، ہر چیز میں آزمائش بھی عبادت ہے، اگر آزمائش کو ہم کھڑے طور پہ اللہ کے اکارڈنگ، اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ صبر اور شکر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو سمجھ آ رہی بات، تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کو اگر شامل کریں گے نا تو تمام تر چیزیں، سوچنا، فیصلہ اور نظریہ اور پھر وہ جو نا عمل اور ارادہ، سب چیز جو ہے عبادت، سمپل، اللہ شامل ہے عبادت، اللہ ہٹ گیا کفر، سیدھے کفر، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، گناہ نہیں،
ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. پھر کفر جب آتا ہے نا تو انسان کفر جب آتا ہے نا انسان کے دل میں تو پھر انسان جو ہے طرح طرح کا وہ پھر گناہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایمان جب آتا ہے تو طرح طرح کی نیکی کرواتا ہے. سمپل. نیکی کا اپوزٹ ہے گناہ، نہ کہ آپ کو نیکی کا اپوزٹ یہ کیا نام ہے کفر، اور یا پھر آپ کو ایمان کا اپوزٹ گناہ. ایمان کا اپوزٹ کفر ہے اور نیکی کا اپوزٹ گناہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایمان آتا ہے تو نیکی آتی ہے، اور کفر آتا ہے تو پھر گناہ آتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کفر کا مطلب یہ انکار کرنا. ٹھیک ہے. اللہ نہیں رہا تو مطلب اللہ کا انکار کیا. ٹھیک ہے. اللہ کا انکار مطلب وہ اللہ نہیں ہے وہ والا انکار نہیں، اس بات کو کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے ایسے. ٹھیک ہے. اس میں میری ماننا، اس میں میری کریڈٹ دینا، اس میں میرے کو شامل رکھنا، ہم نے کیا کیا کہ نہیں، کسی اور کو. ٹھیک ہے. چاہے اپنی نفس کو کر لیں، چاہے کسی اور کو کر لیں جس سے زیادہ محبت ہے، یا کوئی چیز بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم کیا کیا؟ اللہ کے فرمان سے انکار کیا. ٹھیک ہے. قولی انکار نہیں کیا، عملی کیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کفر کا اسٹیپ ہوتا ہے، اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے نا وہ چیز انسان جو ہے نا پھر کفر کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان ایسا کچھ کام کر دیتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج، ختم خلاص. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ ہر کفر جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے ہر چیز کا. ایک وقت آتا ہے کہ کفر کرتے 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 انسان جو ہے نا شرک تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہم جب عقیدہ پڑھائیں گے نا آپ لوگوں کو تو وہاں ڈیٹیل سے سمجھائیں گے. تو کیا تو کہہ رہے تھے؟ ہاں، ایک اور چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ اگر ہے نا میرا یہ مشورہ قبول کریں نا تو بہت اچھا ہے. اللہ کرے اللہ آپ لوگوں کو سمجھا دے، اور ہے نا اللہ جو ہے نا آپ لوگوں کا شرح صدر کر دے. آمین. وہ یہ کہ آپ کو اگر آپ لوگ تھوڑا سا میرے کو جواب دیجیے، اگر آپ لوگ کو پتہ ہے ہسٹری سے اگر کچھ بات جانتی ہیں تو، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر دیکھیں، یا پھر مرد کو تو آج بھی عرب کے ویسے پہنتے ہیں لباس، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یا پہلے کا دور بول لیں، 500 سال 600 سال 700 سال پہلے چلی جائیں، تو اگر آپ لوگ کو کچھ ایسا لگتا ہے یا کہیں بھی ایسے پڑھا ہو کچھ بھی ایسا تو بتائیے گا پلیز کہ عورتوں کا لباس عرب میں کیسا ہوتا تھا. عرب عورتوں کا لباس کیسا ہوتا تھا عام طور پہ؟ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہے ہیں ہم آپ کو، جس کو جو بھی پتا ہو، جو سمجھ میں آ رہا ہے. عورتوں کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ نہیں پتا. ہم اس لیے پوچھتے ہیں نا آپ لوگوں سے کہ تاکہ نا آپ کی بات میں نا تھوڑا سا نا قوت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. ہم تو اپنی طرف سے بتائیں گے وہ جو کچھ ہوگا، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے شیطان کو یہ موقع مل جائے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہی ہیں یہ والی بات. ٹھیک ہے. گون فراک. ٹھیک ہے. ہاں. جبہ. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں. تو یہ سر سے پاؤں تک والا، سمپل بول لیں سر سے پاؤں تک والا. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو گردن سے پاؤں تک والا. ٹھیک ہے. ہاں، لمبا ڈھیلا. ٹھیک ہے. اب ایک اس کو یاد رکھیے گا، جو ہم ابھی بات بولا نا کہ عرب کی پہلے عرب کی جو عورتیں تھیں اس طرح کا لباس پہنتے، یہ پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے. اب ہم آپ سے ایک بات پوچھ رہے ہیں، عقل کی بات بالکل بتائیے گا. ٹھیک ہے. عقل آپ کو کیا جواب دیتی ہے؟ ٹھیک ہے. حیا تو سب کے اندر ہے، ظاہر بات ہے. حیا کا عنصر تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے اندر رکھا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان کو اسپیشل مل گیا، انسان کے اندر یہ حیا کا عنصر ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم ایک مثال دے رہے ہیں. سپوز دیٹ 2 پیلر ہے. ٹھیک ہے. ایک مثال دے رہے، پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے. یہ سجیشن ہے میری اپنی طرف سے، ایسا کچھ نہیں کسی پہ تھوپا تھوپی. ٹھیک ہے. سجیشن ہے بس کہ 2 پیلر ہے سپوز دیٹ، اور آپ کو حکم ہوا ہے کہ یہ 2 پیلر جو ہے نا، یہ 2 پیلر کا ناپ نقشہ تک نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کتنے موٹے ہیں، کتنے ان کا نقش و نگار جو ان کے اوپر ہے کیسا ہے، یا کتنے ان کا جو ہے نا ڈائمیٹر ہو رہا ہے، یہ سب پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو آپ کو بولا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے. میرے پاس 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ ایک انسان نے اپنایا، وہ اس طرح سے بولا کہ ٹھیک ہے یہی نہ پتہ نہیں چلنا چاہیے، ڈھکنا نہ ہے اس کو. تو اس نے کیا کیا کہ دونوں کو الگ الگ خول چڑھا دیا. ڈھیلا ڈھیلا، یہ نہیں کہ ٹائٹ ڈھیلا ہی ڈھیلا خول چڑھا دیا دونوں کو الگ الگ. ٹھیک ہے. ایک انسان نے ایسے چھپایا پیلر کے وہ کیا نام ہے موٹاپے کو، بول رہے ہیں ہم ڈائمیٹر کو. ٹھیک ہے. ایک انسان نے کیا کیا کہ جو ہے نا اس کو، وہ دونوں پیلر تھا جو، اس کو بڑا سا خول لیا، ڈکر جس کو بولتے ہیں، اور اس کو ڈال دیا جس میں دونوں آ گیا. ڈکر بالکل دونوں ڈھیلا ہے، وہ بھی جو کیا تھا الگ الگ وہ بھی ڈھیلا، یہ بھی ڈھیلا. اب آپ سے میرا سوال ہے کہ زیادہ شیپ کس میں نہیں پتا چلے گا؟ دونوں ہی ڈھیلا ہے، ٹائٹ کوئی نہیں ہے. زیادہ شیپ یہ جو موٹاپا ہے پیلر کا کس میں پتا نہیں چلے گا؟
یا یہ کہ 2 ٹھو پلر ہے، یہ پتہ کس میں نہیں چلے گا، یا یہ بولیں کہ شیپ جو ہے آپ کو موٹاپا کا پلر کا وہ کس میں زیادہ نہیں پتہ چلے گا. اپنی عقل سے بولیے گا، جواب آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، چھپایا دونوں نے ہے، ایسا نہیں کہ نہیں چھپایا دونوں نے. ٹھیک ہے، دونوں نے چھپایا ہے. ایک خول والے میں جو بڑا بڑا سا ڈال دیا دونوں میں، یا پھر 2 خول والے میں جو الگ الگ ہے. ایک خول والے میں یا 2 خول والے میں، اور دونوں ڈھیلا ہے. دونوں ڈھیلا، ایسا نہیں کہ نہیں ڈھیلا ہے. اب یہاں سے بات ہم اٹھا رہے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھیے گا. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے غلطی کر دی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ٹھو الگ الگ خول ڈالا وہ غلط ہے، یا پھر وہ حرام ہے، یا پھر وہ ویسے کہے کر دیا، وہ اس نے بھی چھپایا ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ زیادہ چھپ رہا ہے کس میں. ٹھیک ہے، پردے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چھپنا. عورت کا مطلب یہ ستر. ٹھیک ہے، اور کپڑا جو پہنتا ہے آدمی ستر پوشی کے لیے پہنتا ہے. ستر کو چھپاؤ. ستر کو چھپانے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں؟ ستر کو چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ کو ستر چھپا دیا، ٹھیک ہے، ڈھک دو اس پہ. نہیں، ستر کا جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا شیپ نہ پتا چلے وہ اسٹیپ آدمی لے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو بہتر ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، بہتر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پہلی بات یاد کر لی، عرب کی عورتیں کیا ہوتی تھی؟ ڈھیلا ڈھیلا پہنتی تھیں. ٹھیک ہے، تو ایک آپ یہ طریقہ اپنا سکتی ہیں زندگی میں، اسٹارٹ کر سکتی ہیں. اس سے بہت فائدہ ہے یار، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، بتائیں گے ہم اور بھی بات کہ اس سے اور کیا کیا فائدہ ہے. سر سے پاؤں تک والا جو شیپ ہوتا ہے نا، سر سے پاؤں تک مطلب گلے سے لے کے پاؤں تک والا، بالکل ٹو تک. ٹھیک ہے، گھٹی سے ذرا سا اوپر رہے گا، یعنی مطلب آپ سمجھیں نائٹی. ٹھیک ہے، وہ فراک ٹائپ سے. ٹھیک ہے، وہ فراک ٹائپ سے، لیکن یہاں سے سینے کے پاس سے بالکل ٹائٹ نہیں. ٹھیک ہے، ایک دم ڈھیلا. ٹھیک ہے، بالکل نائٹی کی طرح، لیکن نائٹی ایک دم نہیں لگے گا، بس فراک سائز ہوگا، وہ مطلب فراک کے شیپ کا ہوگا، اے شیپ ہوگا، لیکن نائٹی سے ذرا کم ڈھیلا ہوگا، فراک سے ذرا زیادہ ڈھیلا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ہم کو 1 منٹ موقع دیں تو دیکھیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں، یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ سر سے پاؤں تک کا ہے شیپ، جو ہے جس کی جیسی ہائٹ رہے گی ویسا رہے گا، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، اب لمبا کوئی انسان زیادہ لمبا لے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس لڑکی کا ہے جس کا ویٹ صرف آپ سمجھ لیں کہ ودن 40 ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لڑکی کا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اتنی دبلی لڑکی اور اس نے اتنا ڈھیلا رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ بس مقصد یہ کہنے کا، بتانے کا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈھیلا رکھنا ہے اچھا خاصا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو فراک ہے تو یہ ٹائٹ کر دیں یہاں سے، یہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے. آری بات سمجھ میں؟ یہ ٹائٹ نہیں ہوگا، یہ آپ کو صرف اتنا ہوگا کہ نائٹی سے ذرا کم ڈھیلا رہے گا، فراک سے پورا ڈھیلا رہے گا. ٹھیک ہے، فراک میں کیا ہوتا ہے، یہ چیز ٹائٹ ہو جاتی ہے نا، یہ چیز ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور یہ پورا جو نا، یہ پورا چون ہوتا ہے. یہ چون چان نہیں، بالکل سیدھا اے شیپ. سمجھ رہی ہیں؟ اے شیپ. اور آستین جو ہے آپ کو اس طرح سے لمبی ہے، دکھ رہا ہے؟ آپ یہ بہت اچھا کام ہے، اسٹارٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سارا جھول جھمیلا ایک طرف ہو جائے گا بہن میری، بہت ایزی ہو جائے گی لائف. آپ یقین کیجئے، عورت کا ویسے بھی دل، ہم بھی اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کوئی فرشتہ ہو رہے ہیں، عورت کا دل ہوتا ہی ہے کپڑے میں اٹکا رہتا ہے. ایگری ہے کہ نہیں ایگری ہے؟ بتائیے. زیور اور کپڑا، 2 چیز میں اٹکا رہتا ہے عورت کا دل. اکثر سنا ہوگا شادی میں جانے کے وقت کیا پہنے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ کمنٹ؟ کیا پہنے؟ کپڑا ہی نہیں سمجھ میں کیا پہنے، اور کبٹ بھرا ہوا ہے لیکن کیا پہنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس نفس کی خواہش کو آخر کیسے ٹرین کیا جائے کہ کم سے کم یہ خواہش ہو جائے، اس کی آئے گی خواہش لیکن کم سے کم ہو جائے، اس کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. یہ طریقہ میرا اپنا سجیسٹ کیا ہوا ہے، باقی اگر آپ کو اس سے بھی بہتر لگتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ شیئر کریں انشاءاللہ، تو ہم لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر کے اور ایک دوسرے کے بات کو اگر لگے گی بہتر تو انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو سمجھ میں آیا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے لباس کو نا بس یہ ایک شیپ میں کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں، اگر آپ ہم کو 5 منٹ ایکسٹرا دے دیں، 10 منٹ، تو
دیکھیں اس میں تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں پورا مطلب آپ کو پردہ ہو جاتا ہے سر سے پاؤں تک، مطلب سر سے پاؤں نہیں، مطلب یہ سوری گردن سے لے کے کوئی شیپ نہیں پتہ چلتا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے، آپ جیسے بھی لیٹے ہوئی ہیں بے خبر نیند میں ہیں، کیا آپ کا پیچھے سے وہ برڈس جو ہے وہ کھلے گا؟ اس سے قطعاً نہیں کھلے گا، کبھی کھل ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اس میں جو ہے ہم ایک اور چیز سوچا ہے کہ اب آپ لوگ کے اوپر ہے یہ کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو یہ چیز اس میں سوچا ہے، یہ فیبرک مطلب یہ جو ہے نا یہ پرنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے نا یہ پرنٹ کو بھی نا کم کرنے کے لیے، یعنی مطلب یہ کہ بالکل سادہ سادہ، یعنی سمجھ لیں کہ آپ کو اگر پیلا ہے تو لائٹ پیلا لے لے رہے یا لائٹ پنک لے لے رہے، بالکل سادہ، یا ختم کرو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو اس کو، یعنی خواہش کو، ٹھیک ہے، کہ یہ والا اچھا انسان کو کپڑا کیوں پسند آتا ہے؟ جیسے مان لیا کہ 2 کاٹن کا کپڑا تھا اور دونوں پرنٹڈ ہے، یہ نہیں بول رہے کام دھام والا نہیں، پرنٹڈ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 پرنٹ کیوں پسند آ گئی؟ ایک پرنٹ وہ کیوں پسند آ گیا کپڑا؟ وجہ پرنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے، بھائی ڈیزائن الگ بنا ہوا اس لیے پسند آ گیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، فیبرک ایک ہی ہے، مان لیا کاٹن میں آپ کو کپڑا لینا ہے، 2 کاٹن کا کپڑا سوٹ پسند آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ ڈیزائن اس میں الگ الگ ہے، سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنی طرف سے ایک بات بس بول رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو پرنٹ میں ایسے لے کے بنوا سکتی ہیں، لیکن ہم جو ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کا مطلب سوچے میں ابھی ارادہ کیا، ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ نفس کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بالکل سمپل رکھیں گے، نہ کوئی ڈیزائن آئے گا دماغ میں اور نہ نفس یہ ٹریگر کرے گا کہ پہنو، یہ پسند آ رہا وہ پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ختم خلاص، اسی میں دماغ دھساتے رہنا ہے کیا، اور کوئی کام نہیں ہے زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے سیم وہی چیز جو ہے نا عرب کی عورتوں کا لباس ہوتا تھا، بالکل سادہ ہوتا تھا، کوئی ڈیزائن اور کوئی جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب نہیں تھی، یا یہ ہوتا تھا تو ہاتھ سے ان کی نا کاریگری رہتی تھی، یہ پرنٹنگ والا سسٹم مشین والا تو تھا نہیں، لیکن وہ چلیں ہاتھ کی ڈیزائن والا چلے گا، عورتوں کو پہننا چاہیے ڈیزائن والا، لیکن وہ بھی دیکھ کے ذرا احتیاط کر کے شوہر کے لیے اپنے یہ وہ دیکھنا پڑتا ہے، اور یا پھر آپ کو ڈیزائن عورت کے لیے چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ یہ جو ہے نا فل جو ہے نا یہ سر سے پاؤں والا، سر سے پاؤں سے مراد مطلب گردن سے لے کے یہ والا یہ کپڑا جو ہے نا ایک یہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہم یہ بول رہے ہیں کہ اس میں زیادہ پردہ ہے، باقی یہ نہیں بول رہے کہ آپ کو جمپر شلوار جو پہن رہا ہے وہ غلط ہے یا پھر یہ نہیں پہنے وہ چیز، لیکن بس ہم آپ کو مثال کے دے کے بتا دیا کہ وہ پیلر والی مثال، اور پھر یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ لباس کو جو پہننے کا حکم ہے اس لیے کہ آپ کو تاکہ انسان جو ہے نا زیب و زینت اختیار کرے، اچھا لگے، لیکن جو آپ کو کیا چیز تقوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو تقوی کے نزدیک زیادہ بہتر ہے وہ اسٹیپ لیا جائے، تو ہم آپ کو ایسا سجیشن دیا ہے، باقی آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، سر سے پاؤں تک والی جو چیز ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا جو ہے نا پیر کا جو ہے نا وہ شیپ والی جو بات ہوتی ہے وہ بالکل پتہ نہیں چلتی، سر سے پاؤں تک بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا، کچھ بھی کوئی شیپ نہیں پتہ چلے گا، نہ سینے سے لے کے پیر سے لے کے کچھ بھی نہیں، ورنہ تو آپ کو جو کھلا چاک جو چلا ہوا ہے آج کل جم پر، اور اس پہ اللہ اکبر پینٹ جو چلا ہوا ہے، قسم اللہ کی، اللہ اتنا برا لگتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو دکھانے کا برا، وہ نہیں، خود سے بھی شرم آتی ہے کہ وہ جو ٹائٹ پلازو اور ٹائٹ جو ہے نا وہ جیگنس اور لیگنس اور کیا کیا رہتا ہے، کتنا شرم آتی ہے یار، اپنے آپ سے بھی جسم کو دیکھ کے کتنا خراب لگتا ہے، کتنی غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اچھا نہیں ہے، اور پورا اوپن رہے گا، اور غیر محرم کے سامنے یا محرم ہی کے سامنے یہ چیز اچھی ہے؟ نہیں اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے، ہاں کسی کا لباس بالکل ڈھیلا ڈالا ہے جمپر شلوار تو چلے گا، اچھی چیز ہے وہ بھی، لیکن زیادہ بہتر وہ ہے جو ہم آپ کو بتایا، باقی آپ مرضی آپ کی، ٹھیک ہے، ایک بس اچھا مشورہ دینا تھا، تو ہم کو جو بہتر لگا وہی ہم دوسرے کے لیے بھی بہتر چاہیں، ظاہر بات ہے نبی نے فرمایا ہے، تو بس آپ کو ایک سجیشن کے طور پہ یہ آپ اپنی لائف میں ایک چھوٹی سی نیکی انکلوڈ کر سکتی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی دے سکتی ہیں یہ چیز، مطلب کی عادت لگوا سکتی ہیں، شروع سے لے کر ایک ہی لباس ہوتا تھا، اور مطلب عرب کی عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اسی طرح سے وہ پہنتی تھی جبہ ٹائپ سے، تو یہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ کہاں ڈالا ہے آج تو کیا 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 ہے نا، مطلب بولا ہے کیا، ہم کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو خیر چھوڑے نا، ہدیہ کے متعلق بات ہم بول رہے تھے، وہ ہم نئی ریکارڈنگ اپلوڈ کریں گے، کیونکہ ہم بہت سر میں درد شدید تھی اس وقت، ہم کیا بولا کیا نہیں ہم کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نا الگ سے اس کو ریکارڈ ہم خود ہی اکیلے بول کر دیں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو وہ سن لیجیے گا۔ رہ گئی بات کہ آپ کو تراویح کے متعلق سے اور دعا، 2 چیز بچ گئی ہے، اس کو ہم کور کرا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔
یہ کچھ پوائنٹ تھا یار جس کو بتانا میرے کو ضروری تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے کو مل گئی ہے یہ چیز تو ہم بولا نہیں یہ چیز تو بہت ضروری ہے بتانا، اس کو بتائے گا چارہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جو نیکی سمجھ آ رہی ہے، جو بھی بہتر کوئی چیز ہے، آپ اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، ٹھیک ہے، بھلائی کو شیئر کریں۔ مسلمان کو ایک دوسرے کا غمگسار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ لینے والی بات کی دکھ کو ایک دوسرے کو ہاتھوں ہاتھ لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر پریشانی کوئی کسی کے ساتھ سامنے آئی اور آپ کو جو ہے نا بولا جا رہا ہے کہ نا میں سن لو میری بات، یا پھر یہ کہ نا میرا دکھ کسی نے اپنا دکھ جو ہے نا شیئر کیا ہے، تو آپ لازم ہے اس وقت دماغ میں یہ بات فوراً سے لائیں کہ اس کو کس نے بھیجا ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس آ کے بھیجا ہے تو میرے لیے بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ اس کے ذریعے میرے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ دکھ دور ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے، تو فوراً سے دماغ میں لا کے اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے مرہم بن جائیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو سکے، یہ نہیں کہ پورا آپ بھائی سجیشن ہی دے دیں، آپ اچھا مشورہ ہی دے دیں، آپ کوئی کچھ تھوڑا سا مدد کر دیں، آپ کی دوست احباب اگر کوئی ہے تو اس سے وہ بات شیئر کر کے اس کی ہیلپ کر دیں، ٹھیک ہے، تو کریں، یہ سلسلہ جو ہے نا ایک چین بنا ہے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا، ٹھیک ہے، تو یہ سب ہدیہ میں کاؤنٹ ہوگا، یہ سب جو ہے وہ آپ کو وہی ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیم۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، مال میں مطلب خیر کا مطلب الفاظ بولا نا آپ کو کہ مال کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، خیر، وہ جو کچھ بھی خیر بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر سب سے پہلے، اس کے بعد رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مسافروں میں آپ کو یہ بھی ہو گئے، مہمان بھی آ گئے، خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ٹھیک ہے، تو اللہ کو پہلے بھی رکھنا ہے، اللہ کو بیچ میں بھی رکھنا ہے، اور اللہ پہ ہی اینڈ ہوگا ساری چیز، ٹھیک ہے، تمام عبادت کا دار و مدار ہی ہے، اوپر بھی اللہ، بیچ میں بھی اللہ، لاسٹ میں بھی اللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ کے نسل سے عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی اچھا مشورہ آپ کے دماغ میں آئے، یا کوئی ایسی ہدیہ کا کوئی اور بھی اگر سامان آئے یا کچھ بھی ایسا، تو آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم جو ہے سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں، کل صبح ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کلاس۔ جزاکم اللہ خیر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔